سر یہ آئینی اور قانونی معاملات سے پہلے ایک عوامی نوعیت کا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. سر یہ پرابلم کیا ہے آپ تمام ہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہ جب آپ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے تمام ڈفرینسز ختم ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے آپ ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرا بھی کہتے ہیں, کوئی پیٹ پھاڑنے کی بات کرتا ہے, کوئی سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتا ہے, کوئی سب سے بڑا چور اور ڈاکو کہتا ہے, پھر آپ شیر و شکر رہتے ہیں. اور پھر جب آپ اتحاد سے الگ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے اسی طرح کی گفتگو شروع ہوتی ہے, اختلافات شروع ہوتے ہیں. لیکن عوامی نوعیت کا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا عوام کا مسئلہ روٹی کا ہے, بجلی کا ہے, اس پر بات نہیں کرتے. تھینک یو. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز میں ڈفرینس آف اوپینین تو رہتا ہے, اینڈ ایون جب گورنمنٹ میں تھے تو سرٹن ایشوز ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا, دیگر جو کولیشن پارٹنرز کے تھے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا, لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن کنسنسس اگر نہ ہو تو میجورٹی ڈیسیژن ہو جاتا تھا. تو ڈفرینس آف اوپینین ہونا کوئی بری بات نہیں, کوئی خرابی بھی نہیں, اور شیر و شکر ہونے والی بات تو نہیں. جو اس وقت کے پولیٹیکل انوائرمنٹ تھا اس میں اس وقت کے سیاسی حالات کا تقاضا تھا, اس کے مطابق پولیٹیکل پارٹیز آپس میں گفت و شنید بھی کرتی ہیں اور اتحاد بھی کر لیتی ہیں, اور اختلافات وہ جب ہوتے ہیں تو اختلافات بھی سامنے آ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا موقف تھا ان کے ساتھ ایک گورنمنٹ کو جو بذریعہ نو کانفیڈنس ان کو گنجائش ملی کہ وہ نیا پرائم منسٹر الیکٹ کر سکیں, تو اس وقت تک جب تک اس کی ٹرم پوری ہونی تھی یا ریزولوشن ایڈوائس ہونی تھی, تو اینی ہاؤ وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب الیکشن وہ اپنے آئیڈیالوجی پہ, اپنے موقف پہ, اپنی مینیفیسٹو پہ کنٹیسٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پہ کرے گی. ہم بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ الیکشنز ود ان 90 days ہوں. ایک تو کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, سیکنڈلی قوم کسی بھی سیاسی جماعت پہ اعتماد کرے اور وہ سیاسی جماعت پھر عوام کو ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہو. کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ایک ڈے ٹو ڈے فیس کی ہے, لانگ ٹرم پالیسیز ان کی ڈومین میں نہیں, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر کا جو ٹینیور ہے وہ ایکسٹینڈ ہو, کیونکہ آئین اس کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ بیٹھ جائیں. اور پھر میں تو اس آئین کو سمجھتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ اس ملک میں ریاست کا اختیار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز ہوگا. ٹھیک. تو بہرحال یہ بالکل مہنگائی ہے, عوام پس رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو اس مہنگائی سے نکالنے کے لیے الیکشن ہی ضروری ہے. ٹھیک سر یہ جس کو بھی عوام بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, وہ ان کی ریلیف کی دیا. آئین پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ نے کہا کہ مقصد یہ تھا کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. لیکن سر اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے بھیجنے سے پہلے جو آپ لوگ کہتے تھے ذرا وہ سن تو لیجئے کہ وہ تھا کیا. وہ تو مہنگائی ختم کرنے کی بات تھی. بخاری صاحب یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئیں اور جو مہنگائی ہوئی, آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی تھا, شرائط بھی تھیں, ضرورت بھی تھی, لازمی تھا, لیکن آپ کہتے تھے یہ بے حیا حکومت ہے. اب آپ کی حکومت گئی ہے اور اس وقت 150 پیٹرول تھا, اس وقت 291 میں بک رہا ہے پیٹرول. تو وہ بے حیا حکومت تھی, آپ کی حکومت گئی ہے, یہ بڑی کامیاب حکومت تھی. قوم کو اس کا جواب تو چاہیے ہوگا. دیکھیں مسعود رضا, بعض ایسے فیکٹس ہیں جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اور آبویسلی جن سرکمسٹانسز میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے, گورنمنٹ کی جو انکمپیٹنس ہے اس کو ہائی لائٹ کرے, چاہے وہ ہماری گورنمنٹ ہو چاہے کسی اور کی گورنمنٹ ہو. اپوزیشن کا تو یہ فرض بنتا ہے اور یہ ان کا پولیٹیکل رسپانسبلٹی بنتی ہے, اور گورنمنٹ کو ان کی کرٹیسزم کو سننا بھی چاہیے اور اس پہ وہ میجرز لینے چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. اس میں تو کوئی شک نہیں. جو آئی ایم ایف کے پاس بلیٹڈ سٹیج جانا, پھر جا کے تو پھر اس میں اس ایگریمنٹ کی بریچ کرنا, اس کی وائلیشن کرنا, اور پھر وہ اس کی قیمت جو ایگریڈ تھی اس سے بہت نیچے پرائسز لے کے آنا, تو اکانومی کو ڈیمیج تو کیا. اور بلا شبہ جو پرابلم پاکستان میں ہماری جو اکانومی کی اور جو ہماری کرنسی کی انفلیشن کی وجہ سے ڈی ویلیویشن ہے, یہ بھی بڑی ایک ریزنز ہے. اور اس پہ
میں سمجھتا ہوں کہ صرف پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں، آل انسٹیٹیوشنس، سارے انسٹیٹیوشنس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے ہمیں بجلی کا بحران کیوں پیدا ہوا. سر یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. کارکے کا ڈیسیژن اسی کس پر میں نے آپ سے کیا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ نے کی ہے سب کو بیٹھنا چاہیے. اب مجھے تھوڑی بات کرنے دینا پلیز. لیٹ می کمپلیٹ اٹ ناؤ. لیٹ می. ایگزیکٹو کا کام ہے نا وہ پالیسیز دینا، گورنمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے. جب جوڈیشری انوالو ہو جائے، کبھی سینڈک میں مسئلے میں، کبھی ریکارڈک میں، اور کبھی پھر وہ جو کارکے کا ایشو تھا، پھر آربیٹریشن میں جب چلے جائیں ایشوز، تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ ادارہ ہے جس نے انٹرفیئرنس بلا وجہ کی، جو ڈومین ان کی نہیں تھی. تو اس لیے ہمیں اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی چاہیے، صرف پالیٹیشینس کو نہیں، باقیوں کو بھی. مطلب میں مثلا ایک مثال دیتا ہوں. آج آپ کہتے ہیں بازار بند کریں، ٹائم پہ بند کریں، آبویسلی انرجی شارٹیج ہے، اس کے میجرز تو لینے پڑیں گے آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کبھی اپروپریٹ ٹائم پہ اگر آپ LNG امپورٹ کرتے تو شاید گیس کا کرائسس بھی نہ آتا. لیکن جب آپ کو ایک اپرچونٹی تھی، جب مارکیٹ بہت کم تھی انٹرنیشنلی LNG کی، آپ نے پرچیز نہیں کی.